اسلام سے نہ بھاگو، راہ خدا یہی ہے، اے سونے والو جاگو، شمس الضحیٰ یہی ہے۔ جماعت احمدیہ کے بارے میں بے شمار غلط فہمیاں معاشرے میں پائی جاتی ہیں، لیکن چند ایسے امور ہیں کہ جن کے بارے میں کوئی احمدی کبھی سوچ بھی نہیں سکتا۔ مثال کے طور پر یہ کہنا کہ حضرت مرزا غلام احمد قادیانی علیہ الصلاۃ والسلام کا دعویٰ یا نعوذ باللہ آپ کا مقام، یعنی اس چیز کا تصور بھی ہم نہیں کر سکتے، لیکن الزام ہمارے اوپر یہ لگایا جاتا ہے کہ گویا نعوذ باللہ آقا و مولا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑھ کے بیان کیا جاتا ہے۔ کوئی احمدی اپنے ذہن میں اس چیز کا تصور بھی نہیں کر سکتا۔ تو آج کے پروگرام کے آغاز میں اسی پہلو سے بات کریں گے، اور میں چاہوں گا کہ میں محترم نصیر احمد قمر صاحب سے بات کروں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ نصیر قمر صاحب۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نصیر قمر صاحب، جیسے کہ میں نے ذکر کیا کہ یہ الزام لگایا جاتا ہے کہ حضرت بانی جماعت احمدیہ کا دعویٰ گویا نعوذ باللہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑھ کے ہے۔ ہم احمدی احباب تو اس کی حقیقت اچھی طرح جانتے ہیں۔ میں چاہوں گا اسی موقع سے فائدہ اٹھاتے ہوئے ایک تو اس الزام کی حقیقت بتا دیں، اور دوسرا خاص طور پہ یہ امر بھی ہمارے ناظرین کے سامنے رکھیں کہ ایک خادم کے طور پر حضرت بانی جماعت احمدیہ حضرت مرزا غلام احمد قادیانی علیہ الصلاۃ والسلام نے ہمارے آقا و مولا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا کیا مقام و مرتبہ بیان فرمایا ہے؟ جزاکم اللہ راجہ صاحب، یہ جو اعتراض کیا جاتا ہے یہ ایک بہت بڑا جھوٹ، بہتان اور افتراء ہے۔ اسی طرح جس طرح ہم پر یہ جھوٹ باندھا جاتا ہے کہ نعوذ باللہ من ذالک ہم حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے خاتم النبیین ہونے کے منکر ہیں، یا یہ کہ ہماری کوئی نئی شریعت ہے یا ہمارا کوئی اور کلمہ ہے۔ اگر کسی نے حضرت اقدس مسیح موعود علیہ الصلاۃ والسلام کے ارشادات کو، آپ کی تحریرات کو پڑھا ہو، وہ یہ تصور بھی نہیں کر سکتا، اور یہ سوال اس کے ذہن میں آ ہی نہیں سکتا۔ وہ تو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے عشق میں فنا تھے، اور آپ نے یہ بتایا ہے، بارہا اس بات کو بیان فرمایا ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم انسان کامل تھے، سید الرسل تھے، فخر الانبیاء تھے، خاتم الانبیاء تھے۔ اور آپ یہ فرماتے ہیں کہ اب تو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم ہی کا فیض ہے جو جاری ہے، پہلے کسی نبی کا فیض جاری نہیں۔ اور آپ نے یہ بارہا اس مضمون کو کھولا ہے کہ مجھے تو جو کچھ ملا ہے، جو بھی مرتبہ مکالمہ مخاطبہ الہیہ کا ملا ہے، اللہ تعالیٰ سے وحی اور الہام کا شرف پایا ہے، یہ حضرت اقدس محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی کامل مطابقت اور آپ میں فنا ہونے کی وجہ سے ملا ہے، اور آپ کی محبت کے فیض سے ملا ہے۔ اور بدقسمتی یہ ہے کہ وہ لوگ یہ اعتراض کرتے ہیں ہمارے خلاف، جو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک طرف تو خاتم النبیین ہونے کا دعویٰ کرتے ہیں کہ آپ خاتم النبیین ہیں، اور دوسری طرف یہ کہتے ہیں کہ آپ کی امت میں جب بگاڑ پیدا ہوگا تو آپ کا کوئی امتی نہیں بلکہ ایک اسرائیلی مسیح آ کر اس امت کی اصلاح کا فریضہ انجام دے گا۔ گویا نعوذ باللہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے فیض سے کوئی شخص اس مقام کو نہیں پا سکتا۔ تو یہ ایک ایسا بیہودہ اعتراض ہے جماعت احمدیہ کے اوپر اور حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام پر، جس کا حقیقت سے قطعاً دور کا بھی تعلق نہیں، لیکن جنہوں نے جھوٹ بولنا ہوتا ہے وہ بولتے چلے جاتے ہیں۔ جیسا کہ آپ نے کہا، میں حضرت اقدس مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام ہی کے ارشادات میں سے بعض آپ کو پڑھ کے سناؤں گا، جس سے اس اعتراض کی حقیقت خوب کھل جاتی ہے اور پتہ چل جاتا ہے کہ یہ بہت بڑا جھوٹ اور افتراء ہے۔ اور حقیقت یہ ہے کہ یہ اتنا گندا اعتراض ہے کہ حضرت خلیفۃ المسیح رابع رحمہ اللہ نے ایسے ہی بعض اعتراضات کو سامنے رکھتے ہوئے ایک مباہلہ کا چیلنج دیا تھا، اور اس میں
آپ نے یہ اس اعتراض کو بھی درج کیا جو ہمارے مخالفین کی طرف سے کیا جاتا ہے کہ نعوذ باللہ حضرت مرزا صاحب نے اپنا مقام آن صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑا بیان فرمایا، اور آپ نے فرمایا کہ ہم لعنت ڈالتے ہیں، ہم یہ بات کہتے ہیں کہ یہ جھوٹ ہے اور ہم لعنت ڈالتے ہیں جھوٹوں پر، اور پھر اس کے بعد جس طرح سے اللہ تعالیٰ کی لعنتیں ان لوگوں پر پڑی ہیں جنہوں نے ایسے گندے جھوٹے بےہودہ اور بہتان تراشی سے کام لیا اور افتراء باندھے ہیں، وہ بھی سب کے سامنے ہیں۔ حضرت اقدس مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام یہ فرماتے ہیں ہماری کوئی کتاب بجز قرآن شریف نہیں ہے، اور ہمارا کوئی رسول بجز محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے نہیں، اور ہمارا کوئی دین بجز اسلام کے نہیں، اور ہم اس بات پر ایمان رکھتے ہیں کہ ہمارا نبی صلی اللہ علیہ وسلم خاتم الانبیاء اور قرآن شریف خاتم الکتب ہے۔ آپ فرماتے ہیں یاد رکھنا چاہیے کہ ہمیں بجز خادم اسلام ہونے کے اور کوئی دعویٰ بالمقابل نہیں ہے، اور جو شخص ہماری طرف یہ منسوب کرے وہ ہم پر افتراء کرتا ہے۔ ہم اپنے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے فیض برکات پاتے ہیں، اور قرآن کریم کے ذریعے سے ہمیں فیض معارف ملتا ہے، سو مناسب ہے کہ کوئی شخص اس ہدایت کے خلاف کچھ بھی دل میں نہ رکھے، ورنہ خدا تعالیٰ کے نزدیک اس کا جواب دہ ہوگا۔ اگر ہم اسلام کے خادم نہیں ہیں تو ہمارا سب کاروبار عبث اور مردود اور قابل مواخذہ ہے۔ آپ فرماتے ہیں اے تمام وہ لوگو جو زمین پر رہتے ہو، اور اے تمام وہ انسانی روح ہو جو مشرق اور مغرب میں آباد ہو، میں پورے زور کے ساتھ آپ کو اس طرف دعوت کرتا ہوں کہ اب زمین پر سچا مذہب صرف اسلام ہے، اور سچا خدا بھی وہی خدا ہے جو قرآن نے بیان کیا ہے، اور ہمیشہ کی روحانی زندگی والا نبی اور جلال اور تقدس کے تخت پر بیٹھنے والا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہے، جس کی روحانی زندگی اور پاک جلال کا ہمیں یہ ثبوت ملا ہے کہ اس کی پیروی اور محبت سے ہم روح القدس اور خدا کے مکالمہ اور آسمانی نشانوں کے انعام پاتے ہیں۔ دیکھیں کس وضاحت سے فرماتے ہیں کہ ہمیں جو کچھ بھی انعام مل رہا ہے وہ حضرت اقدس محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت اور آپ کی اطاعت کے فیض سے ہے۔ آپ فرماتے ہیں پہلے زمانوں میں جو کوئی نبی ہوتا تھا وہ کسی گزشتہ نبی کی امت نہیں کہلاتا تھا، گو اس کے دین کی نصرت کرتا تھا اور اس کو سچا جانتا تھا، مگر آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ ایک خاص فخر دیا گیا ہے کہ وہ ان معنوں سے خاتم الانبیاء ہیں کہ ایک تو تمام کمالات نبوت ان پر ختم ہے، اور دوسرے یہ کہ ان کے بعد کوئی نئی شریعت لانے والا رسول نہیں، اور نہ کوئی ایسا نبی ہے جو ان کی امت سے باہر ہو، بلکہ ہر ایک کو جو شرف مکالمہ الہیہ ملتا ہے وہ انہی کے فیض اور انہی کی وساطت سے ملتا ہے، اور وہ امتی کہلاتا ہے، نہ کوئی مستقل نبی۔ تو حضرت اقدس مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام بڑی وضاحت سے بیان فرما رہے ہیں کہ میں تو امتی ہوں، مجھے جو بھی مل رہا ہے وہ حضرت اقدس محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت سے مل رہا ہے، تو آپ سے بڑھ کے ہونے کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ آپ فرماتے ہیں وہ خاتم الانبیاء بنے مگر ان معنوں سے نہیں کہ آئندہ اس سے کوئی روحانی فیض نہیں ملے گا۔ اور یہ جو ہمارے مخالفین جو ہمارے متعلق جھوٹا پروپیگنڈا کرتے ہیں کہ نعوذ باللہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو خاتم النبیین نہیں مانتے، اور مرزا صاحب کا مقام جو ہے وہ آن وسلم سے بڑھ کر بتایا جاتا ہے، وہ جھوٹ بولتے ہیں، اور حقیقت یہ ہے کہ وہ خود فیضان خاتم النبیین کے منکر ہیں اور الزام ہمیں دیتے ہیں۔ حضور فرماتے ہیں وہ خاتم الانبیاء بنے مگر ان معنوں سے نہیں کہ آئندہ اس سے کوئی روحانی فیض نہیں ملے گا، بلکہ ان معنوں سے کہ وہ صاحب خاتم ہے، بجز اس کی مہر کے کوئی فیض کسی کو نہیں پہنچ سکتا۔ اور اس کی بنیاد قرآن کریم کی وہ آیت ہے، میں توجہ دلاتا ہوں اپنے سننے والوں کو، جس میں اللہ تعالیٰ نے یہ فرمایا من یطع اللہ والرسول فاولئک مع الذین انعم اللہ علیہم من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین وحسن اولئک رفیقا۔ اب کوئی بھی فیض صالح کا مقام بھی انسان حاصل نہیں کر سکتا جب تک محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا امتی اور مطیع نہ ہو۔ کوئی شہادت کے مرتبے کو بھی حاصل نہیں کر سکتا جب تک حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا امتی اور مطیع نہ ہو۔
کوئی صدیقیت کا مقام حاصل نہیں کر سکتا، کوئی نبوت کا مقام یعنی اللہ تعالیٰ سے مکالمہ اور مخاطبہ کا شرف بھی حاصل نہیں کر سکتا جب تک وہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا مطیع نہ ہو۔ یہ ہے وہ بات جو حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام بیان فرما رہے ہیں۔ بہت خوب۔ اور آپ فرماتے ہیں بجوز اس کے کوئی نبی صاحب خاتم نہیں، ایک وہی ہے جس کی مہر سے ایسی نبوت بھی مل سکتی ہے جس کے لیے امتی ہونا لازمی ہے۔ اور آپ فرماتے ہیں اور اس کی ہمت اور ہمدردی نے امت کو ناقص حالت پر چھوڑنا نہیں چاہا اور ان پر وحی کا دروازہ جو حصول معرفت کی جڑ ہے بند رہنا گوارا نہیں کیا۔ ہاں، اپنی ختم رسالت کا نشان قائم رکھنے کے لیے یہ چاہا کہ فیض وحی آپ کی پیروی کے وسیلے سے ملے، اور جو شخص امتی نہ ہو اس پر وحی الہی کا دروازہ بند ہو۔ سو خدا نے ان معنوں سے آپ کو خاتم الانبیاء ٹھہرایا۔ لہذا قیامت تک یہ بات قائم ہوئی کہ جو شخص سچی پیروی سے اپنا امتی ہونا ثابت نہ کرے اور آپ کی مطابقت میں اپنا تمام وجود محو نہ کرے، ایسا انسان قیامت تک نہ کوئی کامل وحی پا سکتا ہے اور نہ کامل ملہم ہو سکتا ہے، کیونکہ مستقل نبوت حضرت صلی اللہ علیہ وسلم پر ختم ہو گئی ہے، مگر ذلی نبوت جس کے معنی ہے کہ محض فیض محمدی سے وحی پانا، وہ قیامت تک باقی رہے گی۔ اور یہی وہ بات ہے جو مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام نے بار بار بیان فرمائی ہے۔ آپ فرماتے ہیں، میں ایک اور جگہ سے چند جملے پڑھ کے پھر اپنی بات کو ختم کرتا ہوں۔ آپ فرماتے ہیں میں بڑے یقین اور دعوے سے کہتا ہوں کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم پر کمالات نبوت ختم ہو گئے۔ آپ فرماتے ہیں وہ شخص جھوٹا اور مفتری ہے جو آپ کے خلاف کسی سلسلے کو قائم کرتا ہے اور آپ کی نبوت سے الگ ہو کر کوئی صداقت پیش کرتا ہے اور چشمہ نبوت کو چھوڑتا ہے۔ میں کھول کر کہتا ہوں کہ وہ شخص لعنتی ہے جو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے سوا آپ کے بعد کسی اور کو نبی یقین کرتا ہے اور آپ کی ختم نبوت کو توڑتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ کوئی ایسا نبی حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد نہیں آ سکتا جس کے پاس مہر نبوت محمدی نہ ہو۔ ہمارے مخالف الرائے مسلمانوں نے یہی غلطی کھائی ہے کہ وہ ختم نبوت کو توڑ کر اسرائیلی نبی کو آسمان سے اتارتے ہیں، اور میں یہ کہتا ہوں کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی قوت قدسی اور آپ کی ابدی نبوت کا یہ ادنا کرشمہ ہے کہ 1300 برس کے بعد بھی آپ ہی کی تربیت اور تعلیم سے مسیح موعود آپ کی امت میں وہی مہر نبوت لے کر آتا ہے۔ اگر یہ عقیدہ کفر ہے تو میں اس کفر کو عزیز رکھتا ہوں، لیکن یہ لوگ جن کی عقلیں تاریک ہو گئی ہیں، جن کو نور نبوت سے حصہ نہیں دیا گیا، اس کو سمجھ نہیں سکتے اور اس کو کفر قرار دیتے ہیں۔ آپ فرماتے ہیں بعد از خدا با عشق محمد مخمرم، گر کفر این بود با خدا سخت کافرم۔ اسی طرح آپ نے ایک موقع پہ فرمایا برتر گمان و وہم سے احمد کی شان ہے، جس کا غلام دیکھو مسیح الزمان ہے۔ بہت بہت شکریہ نصیر قمر صاحب۔